بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. وفاقی فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے جب ان سے سوال کیا گیا ایک صحافی کی جانب سے تو ان کو دھکا دے دیا. بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ سوال کرنا تو صحافی کا حق ہے اور سوال کرنا تو عام آدمی کا بھی حق ہے، کیونکہ آپ ارباب اختیار ہیں. عام آدمی کا پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ ہی عام آدمی کا بجٹ بناتے ہیں، تو پھر سوال تو ہوگا. عام آدمی بھی سوال پوچھے گا تو صحافی بھی سوال پوچھے گا. لیکن حکومت کا جو یہ رویہ ہے کتنا مایوس کن ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے کراچی کی تعمیر اور ترقی کا نیا سفر شروع ہونے جا رہا ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی زیر نگرانی ہوگا اور مرتضی وہاب صدیقی اس کے سرپرست ہوں گے. تو مرتضی وہاب صدیقی اور ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد بلوچ کتنا کام کر پائیں گے؟ اب تو وہ بہانے بھی ختم ہو گئے سٹی گورنمنٹ کے کہ سندھ حکومت ہمیں پیسہ نہیں دیتی. اب تو سندھ حکومت بھی آپ کی ہے تو سٹی گورنمنٹ بھی آپ کی ہے. تو کتنے پائپ لائن میں پروجیکٹ ہیں، آگے کیا کیا پلاننگ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. پھر آج ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے مہمان ہیں کچھ اشعار بھی ہم ان سے سن لیں. مختصراً موجودہ سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال پر تعارف کرواتا چلوں. اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، کئی ادوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھے ہیں اور پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس سے بڑے باخبر رہتے ہیں. سید سجاد علی شاہ، بہت شکریہ سر شاہ صاحب آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ایڈوکیٹ جاوید اقبال جاوید. آپ ایڈوکیٹ کے ساتھ ساتھ اچھے شاعر بھی ہیں. بہت شکریہ سر جاوید اقبال صاحب، آپ نے بھی ٹائم دیا. آپ سے سنتے ہیں اشعار. پہلے ذرا میں شاہ صاحب، یہ جو اسحاق ڈار صاحب کی جو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس پہ وہ صحافی کو دھکا دیتے ہیں کہ یار کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، کیا صحافی غلط کر رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد، ایکچول کئی ادوار میں ہم نے دیکھا ہے، حکومتی ادوار میں حکومتی وزراء کے ہاتھوں صحافتی لوگوں کی جو ہے تذلیل ہوتی رہی اور اسی طرح ان کے ساتھ بیہیویئر خراب رکھا گیا، جو قابل مذمت بھی اور افسوسناک بھی ہے. کیونکہ صحافی ہی وہ قوم ہے، وہ لوگ ہیں، وہ مزدور طبقہ ہے جو اس حکومت کی اچھی کاوشوں کو جو ہے وہ آگے پہنچاتا ہے عوام تک، اور عوام تک ان کی تمام جو محنتیں ہیں جو رنگ لا رہی ہوتی ہیں ان کو بھی پہنچاتا ہے. اور کہیں اگر تنقید کا موقع ملے تو تنقید اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی اصلاح ہو جو معاملہ چل رہا ہے. اب یہ ایک سوال کے اوپر اس طریقے سے ریش ہو جانا ٹھیک ہے، ان کی عمر کا تقاضا ہے، ہو سکتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہوا ہو ان کا، لیکن اس عمر میں لوگ بڑا کنٹرول کرتے ہیں. جو اسحاق ڈار صاحب کی جو تجربہ ہے اور جو ایج ہے، کیونکہ میں سابقہ دور میں فواد چودھری صاحب کا بھی معاملہ دیکھ چکا ہوں، اس سے پہلے کئی وزراء نے جو اس قسم کی حرکتیں کی. اس وقت اشتعال پایا جاتا ہے، مذمت کر رہی ہیں تمام صحافتی تنظیمیں، اور آپ کے پلیٹ فارم سے ہم بھی مذمت کریں گے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو حکومت کی ہم ایک طریقے سے کارکردگی کو آگے بڑھاتے ہیں. ان کی ایک ایک ایونٹس کو ہم جا کے کور کرتے ہیں، ہمارے لڑکے روڈوں پہ جاتے ہیں، ہمارے صحافی جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کچھ کھایا ہے، ہماری جیب میں پیٹرول کے پیسے ہیں کہ نہیں، وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہوتے ہیں، ایک صحافتی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی صحافی آپ کے اتنے نزدیک آ گیا تھا جو آپ کو قابل قبول نہیں تھا، آپ کو یا تو سیکیورٹی رسک تھا تو آپ پہلے ہی وہاں منع کر دیتے جی میڈیا ممنوع ہے، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکے اور آپ نے جو بیہیویئر کیا وہ ایک عجیب ہی معاملہ بن گیا، اور اب وہ آپ کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے اس معاملے کو لے کے. تو وہ صحافی عزت دار تھا جو بھی تھا، ہماری نظر میں اس کی زیادہ قدر ہے، آپ سے زیادہ قدر ہے اسحاق ڈار صاحب. یہاں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر صحافتی کھڑکی بند ہو جائے تو آپ لوگوں کے کام جو ہے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. ایسا نہ کریں کہ صحافتی لوگوں کو ذلیل کیا جائے. صحافت چوتھا ستون ہے. وجہ کیا ہے شاہ صاحب؟ یہ جو چیئر کا جو طاقت کا جو نشہ ہے، ہم نے دیکھا ماضی کی حکومتوں میں بھی بڑے بڑے نامور جرنلسٹ زیر عطاب تھے حکومت کے. جو بھی حکومت آتی ہے تو پھر جب ان سے کوئی اگر تلخ سوال پوچھ لیا جائے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ساجد دیکھیں، سیاست ہمیں تحمل سکھاتی ہے. میں کبھی پارلیمنٹ کی کوریج پہ میری ٹیم ہوتی ہے، میں خود وہاں کھڑا ہوا ہوتا ہوں، اور پارلیمنٹ کا اجلاس ختم ہوتا ہے جب، تو وہاں ایک ایم پی آ کے باہر جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو 200 صحافی ان پہ سوالوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں. وہ ایک ایم پی 200 صحافیوں کے سوالوں کا جواب یہ سمجھے بغیر دے رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا صحافی سوال کیا کرے گا. وہ 200 لوگوں کو اطمینان کر کے وہ چلے جاتے ہیں. یہ سیاسی حکمت عملی کہلاتی ہے. وہ جھگڑا نہیں ہوتا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں.
عقلمند سیاستدان جو ہے وہ صحافیوں کو بہت اچھے سے ڈیل کرتا ہے. ہو جاتا ہے کہیں پہ آپ کسی وقت ریش ہوئے ہوتے ہیں, کسی وقت تھکے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن سیاست تحمل کا دوسرا نام ہے کہ آپ کو عوام میں بھی تو جانا ہے. لاکھوں کے جلسے کے اندر آپ لوگ پیدل اتر کے, آج کا آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ پبلک میں تھے, کچھ دیر قبل لوگوں میں اترے ہوئے تھے. تو کسی کو کیا انہوں نے تھپڑ مار دیا, کسی کو انہوں نے گالی دے دی, دھکا دے دیا, ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تو سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ عادی ہوتے ہیں رش کے, مجمع کے, عوامی سوالات کے, صحافتی سوالات کے, ان کو تحمل سے. کیا اتنا پریشر ہے کیا موجودہ حکومت پر, IMF کا, معاشی حالات تو ہمارے سامنے ہی ہیں, تو وہ پریشر تو ہے ہی اکنامی کا, یہ پریشر باہر آیا؟ دیکھیں پریشر باہر نہیں آیا, یہ اسحاق ڈار صاحب نے سیاسی تحمل کھو دیا. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک سیاسی قداور شخصیت نے آج سیاسی تحمل کھو دیا, اور کل یہ اندھوناک واقعہ پیش آیا جس کی میں سخت الفاظ میں مذمت کروں گا, اور اپنی کراچی یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے بھی میں اس کی مذمت کروں گا کہ یہ غلط ہوا, یہ بیہیویئر صحیح نہیں ہے. سیاستدانوں میں تحمل ہونی چاہیے, اور تحمل ہی کی وجہ ہوتی ہے کہ صحافتی لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ کے ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار ان کی کوریج چلی جائے, ان کے ساتھ آپ کا رویہ ایسا کیوں ہے, نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں IMF کے معاملے پہ سوال کرنا سب کا حق ہے, ایک عام آدمی بھی پوچھ رہا ہے ایسا ہی ہے کہ کیا ہوا ڈیل کا. لیکن اگر IMF کا معاملہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پینڈولم بنا ہوا ہے, یہ وہ ڈیلے ٹیکٹس کی نظر ہو رہا ہے, سلجھ نہیں رہی, گتھی سلجھ نہیں رہی. تو اس میں ہم پہلے یہ بھی دیکھ لینا کہ انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, سپر پاورز کیا کر رہی ہیں, اور چین کی, روس کی, اور ہماری جو یہ ابھی نئی ٹرانزیکشنز کھلی ہیں, کچھ معاملات کھلے ہیں, CPEC پہ کام شروع ہوا ہے. تو ان چیزوں سے ظاہری آپ دیکھیں کہ IMF کو کون ہو سکتا ہے ایسا ملک جو ہے روکے گا پاکستان کی طرف آنے سے. بہت خوبصورت یہ بات تھوڑا کی, سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب. ایڈوکیٹ جاوید اقبال جاوید ہمارے ساتھ موجود. جاوید صاحب پہلے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا جو یہ ایک انسیڈنٹس کہیں کہ صحافی پیچھے لگا رہا اور کہا کہ سر یہ سوال ہے میرا, سر یہ لے لیں سوال, یہ لے لیں, ان کا جو رویہ ہے جس کو بیہیویئر تھا کہ ان کو دھکا دے کے پیچھے کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, تو کیا سوال نہ پوچھیں؟ سوال پوچھنا جو ہے بیسیکلی حق ہے ہر شہری کا, اور آئین پاکستان اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اور جب آپ کسی بھی پبلک پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں, کسی بھی عہدے پہ ہوتے ہیں, تو آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ آتی ہے. اور ایک صحافی کے سوال میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہیں وہ معاشرے کی آواز ہوتے ہیں, اور عوام کی نبض ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عوام کی نبض کہاں پہ دھڑک رہی ہے, اور اسی حساب سے اسے سوال کیا تھا تو اس کو تحمل مزاجی سے جواب دے دیں, یا چلیں آپ وہ نہیں کر سکتے, آپ خاموشی اختیار کر لیجئے. بالکل یہ غلط ہے, قابل مذمت عمل ہے, قابل مذمت ہے. میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ ایڈوکیٹ کے ساتھ ساتھ میری انفارمیشن کے مطابق آپ اچھے شاعر بھی ہیں, اور جو معاشرے کے وہ کہتے ہیں نا درد ہیں یا جو فیلنگس ہیں عام آدمی کی, اس پر بھی لکھتے ہیں. آج جو اکنامک کرائسس سے ملک گزر رہا ہے, جس طرح 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا, تو تب سب نے کہا یار 75 سالوں میں ایسے واقعات نہیں ہوئے, اور بالکل صحیح کہا. کیا ان 75 سالوں میں یہ ہوش ربا مہنگائی آپ نے دیکھی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے ساجد بھائی. میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ شاعری وکالت کے ساتھ ساتھ شاعری جو ہے میرا شوق ہے, جنون ہے. تو میں 2 آپ کو اپنے کلام سناؤں گا. ایک تو تب کی بات ہے جب میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا, تو ہمارے اردو ٹیچر تھے قاری اختر حسین صاحب. انہوں نے ہمیں ایک سبق پڑھایا, پاکستان کا جو لفظ پاکستان ہے کیسے وجود میں آیا. تو انہوں نے ہمیں ایک بتایا کہ 1933 میں چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان جو ہے کس طریقے سے بنایا. ٹھیک ہے. اب یہ مطالعہ پاکستان کا ایک لیکچر چل رہا تھا ہمارا. انہوں نے کہا کہ چودھری رحمت علی نے 1933 میں لفظ پاکستان جو ہے اس میں پے پنجاب سے لی, الف افغان یعنی پختون سے لیا, کاف کشمیر سے لیا, سین سندھ سے لیا, اور تان جو ہے یہ بلوچستان کا. انہوں نے کہا جی یہ آپ کا آج کی اسائنمنٹ ہے, کل اس پہ آپ کو خود جو ہے نا وہ ایک مضمون تیار کر لانا ہے. صحیح مضمون تو تیار کرنا تھا, لیکن چونکہ میرے اندر ایک شاعر اس وقت موجود تھا, تو اس کو میں اشعار میں لکھ کر لایا. پہلے تو میں آپ کو وہ اشعار سناتا ہوں, پھر آج کی موجودہ صورتحال کے اوپر آتے ہیں. تو وہ علی بھائی کچھ ایسے تھا کہ پے ملی پنجاب کی, الف ملا افغان کا. پے ملی پنجاب کی, الف ملا افغان کا, شامل ہوا اس میں لہو ہر ایک مسلمان کا. کیا بات. کاف ملا کشمیر کا تو سندھ کی ملی سین, کاف ملا کشمیر کا تو سندھ کی ملی سین, ہے پاک وطن کے نام میں یہ تان بلوچستان کا. پنجابی ہے یہاں کوئی نہ سندھی نہ بلوچی ہے, پنجابی ہے یہاں کوئی نہ سندھی نہ بلوچی ہے,
اس پاک وطن کا ہر ایک فرد ہے باسی پاکستان کا. کیا بات ہے. یہ سر وہ سوچ تھی جو ہمارے استاد نے ہمارے دماغ کے اندر ڈالی تھی, اور وہ استاد میرے اوپر اتنا خوش ہوئے, انہوں نے پوری کلاس کو سٹاپ کروایا, مجھے کھڑا کیا, انہوں نے بولا جی یہ سنیں, یہ طریقہ ہوتا ہے کس چیز کو اشعار کے اندر ڈالنے کا. اور جو آج کی موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر تازہ میں نے ایک کلام لکھا ہوا ہے, جو ہم نے میٹرک سے لے کے آج تک جو آبزرو کیا اور جو موجودہ صورتحال آ گئی ہے اس کے اندر پوری تصویر آپ کو ملے گی. اجازت ہو تو. اجازت سر, اجازت. حکومت بھی ممکن ہے کہ ایوانوں تک آپ کی آواز جائے. جی بالکل, یہ میں نے ایک تصویر کشی کی ہے اپنے الفاظ میں, اپنے انداز میں, جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کے مطابق کہ اس کے قدموں میں دل دھر دیا ہے غلط, اس کے قدموں میں دل دھر دیا ہے غلط, ایک صحیح کام کو کر دیا ہے غلط. اب اس کو اس تناظر میں دیکھیے گا, وہ جو تصویر تھی اس سے آگے اب موجودہ صورتحال اب کی تصویر آئے گی. اے مصور تیرے پیرووں نے یہاں, اے مصور تیرے پیرووں نے یہاں رنگ تصویر میں بھر دیا ہے غلط, رنگ تصویر میں بھر دیا ہے غلط. اور بانیے قوم کی روح کیوں نہ جلے, بانیے قوم کی روح کیوں نہ جلے, جب مکین بول دے گھر دیا ہے غلط. کیا بات ہے. جب مکین بول دے گھر دیا ہے غلط. اور جن کے اجداد بٹکے تھے گھر کے لیے, جن کے اجداد بٹکے تھے گھر کے لیے, ان کو لگتا ہے کہ در دیا ہے غلط, ان کو لگتا ہے کہ در دیا ہے غلط. اور لگ رہا ہے شہیدوں نے شاید یہاں, لگ رہا ہے شہیدوں نے شاید یہاں, قوم کے واسطے سر دیا ہے غلط, قوم کے واسطے سر دیا ہے غلط. اور اب موجودہ صورتحال پہ سن رہے حاکم تجھے حاکموں نے تیرے, سن رہے حاکم تجھے حاکموں نے تیرے, شان جھوٹی ہے دی زر دیا ہے غلط. بتائیں جی. شان جھوٹی ہے دی زر دیا ہے غلط. تو یہ مطلب غزل کے اندر کچھ اشعار ایسے ہیں. کمال ہو گیا سر, یہ کمال ہو گیا. میں چاہوں گا کہ حکومتی جو موقف ہے اس کو بھی ہم شامل کریں کہ حکومت کس سمت جا رہی ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور فورم منسٹر بلاول بھٹو زرداری نے تو آج اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ میرے والد سابق صدر آصف علی زرداری تو یاروں کی یار ہیں, اور ہمارے یار وزیر اعظم شہباز شریف ہیں. اسے لگتا ہے کہ جو اتحاد ہے اس میں مزید پختگی آ گئی ہے, اتحاد مزید مضبوط ہونے جا رہا ہے. ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سید اخلاق ہاشمی, آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, خوش آمدید کہیں گے سید اخلاق ہاشمی صاحب. کیا حال ہے؟ بہت شکریہ سر. ہاشمی صاحب, چونکہ حکومت آپ کی ہے اور آپ نون لیگ کے کہنا کہ فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں, اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے بھی آپ کے بڑے دیرینہ تعلق ہیں. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا اسحاق ڈار کو, اگر کوئی اسحاق ڈار کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ پارٹی چھوڑ سکتا ہے. اور آج اسی آپ کے اور ہمارے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار نے صحافی کو دھکے دے دیے. سر سوال نہ پوچھیں, جھڑ دیا. صحیح جا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ کہ اسحاق ڈار نے جس مصیبت کے ٹائم پاکستان کو سنبھالا, آگے وزارت خزانہ کا منصب سنبھالا, اور اس ٹائم تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. ایک طرف آئی ایم ایف جو ہے آپ کا جو ہے آپ کو پتا ہے قسط جو جاری نہیں کر رہا, اور ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان بڑا یعنی کہ صحیح طریقے سے اسحاق ڈار. وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب ایک صحافی کو دھکے دے رہے ہیں؟ نہیں, وہ دیکھیں صحافی جو ہے نا غلط سوال کریں گے یا غلط یعنی کہ اس قسم کا دیکھیں نا غلط مطالبہ اٹھائیں گے تو اس سے کیا مجھے کیا اسے پیار کیا جائے اس کے ساتھ. نہیں, سوال غلط نہیں تھا نا سر. ایک سال سے ہم آئی ایم ایف سن رہے ہیں. ہاشمی صاحب, اگر آپ سے نہیں ہو رہا مسئلہ حل تو آپ حکومت چھوڑ دیں. نہیں, اس میں دیکھیں نا ہم جو نا ہمارا نئے راستے ہم تلاش کر رہے ہیں, نئے ہم بزنس اس میں جا رہے ہیں, تو اس میں سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ کو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے سوال پوچھنے کا. امریکہ آپ کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں آپ کی جو نا, ادھر ایک طرف عمران خان جہاں بیٹھا ہوا ہے جو آئی ایم ایف کو جو نا ایگریمنٹ نہیں کرنے دے رہا ہے پاکستان. تو چیئرمین پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی, جب وہ وزیر اعظم تھے, تو اس وقت جب ظلم و ستم ہوتا تھا صحافیوں پر, تب آپ کہتے تھے کہ یہ آمرانہ رویہ ہے. تو جو نہیں, ہم نے کسی صحافی کو ظلم نہیں کیا. دیکھیں اگر دھکا کو دے دینا یا جو میں تو نہیں دیکھی ہے ویڈیو جو ہے نا دھکا دینے والی, تو اگر ایسا کوئی ہے, لیکن ہم نے نہ کسی صحافی کو
بند کیا ہے، نہ صحافی سے کوئی ظلم کیا ہے، لیکن جو بہت زیادہ دیکھیں جاوید ملک صاحب کی ایک اپنا ویڈیو آپ دیکھیں وہاں پہ ان کے پروگرام کے اندر جو اپنا ٹاک شو کرتے ہیں وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈالر کلیئر کرتے ہیں، یہ ڈالر جو یہ ڈالر والے جو صحافی ہیں نا، یہ جو ڈالر کمانے والے جو لوگ ہیں جو اپنے ملک کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی جیب کو دیکھتے ہیں، تو ایسے صحافیوں کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ بالکل نہیں کہ جو نا یہ جو اصل جو صحافی ہیں پاکستان کے وہ آپ اینالسٹ کیسے کریں گے؟ ایک بتا دیں، سلیم صافی صاحب ہیں، جاوید چودھری صاحب ہیں، اپنا حامد میر صاحب ہیں، اور میں آپ کو 100 نام گنوا دوں گا، لیکن یہ کہ یہ جو ڈالر کے اوپر کلک کرتے ہیں نا، یہ سارا دن جو نا یہ نہیں تو وہ ایک جو جس ڈالر کی آپ بات کر رہے ہیں عمران ریاض، تو وہ ڈالر جس کی آپ غالباً اسی طرف اشارہ ہے، وہ تو غائب ہے۔ ایک معمولی سا آدمی سنیں، ایک معمولی سا آدمی جو موٹر سائیکل پہ آیا تھا اور وہ آج ایک فارم ہاؤسز کا اور اربوں روپے کا مالک ہے، یار کہاں سے کون سا ایسا کاروبار ہے اس کا جو ہے کہاں سے پیسہ کما لیا اس نے سارا؟ یہ تو میں تو کہہ رہا ہوں سب سے پہلے ان کا احتساب ہونا چاہیے صحافیوں کا بھی جو ہے نا، کہ ان کے موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں اور یہ پھر جہاں بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑے بڑے بنگلوں میں آ جاتے ہیں، کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ آپ کال پہ رہیں سر، کال پہ رہیں، ایک صحافی اسٹوڈیو میں موجود ہے نا، میں ان سے رائے لے لوں، آپ کال پہ رہیں۔ نہیں میں بات سنیں، میں نے 15 سال صحافت کی ہے، مجھے پتا ہے صحافت کیا ہوتی ہے۔ بتائیں، چلے آپ سنیں، جواب سنیں نا سر، تحمل رکھیں شاہ صاحب۔ نہیں ایکچوئل جو نہیں سن لیں، ایکچوئل جو پرابلم ہے، ایکچوئل جو مسائل ہیں لوگوں کے، وہ تو صاحب جی حل نہیں کرتے نالی وہاں۔ ہاں اور سن لینا، کوئی بڑا آدمی آ جائے، اس نے کہاں گیا، اس نے کیسے کروٹ لی، اس نے کیا لی، یہ صحافت ہے، مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کال پہ رہیں، میں آپ سے پھر سوال کرتا ہوں، آپ کال پہ رہیں نا، آپ جائیں نہیں، آپ کال پہ رہیں۔ شاہ صاحب آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غالباً پوری گفتگو سنی حکومت کی؟ میں بڑے غور سے سن رہا تھا ہاشمی صاحب کو، اور ہاشمی صاحب پرانے سیاستدان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تحمل مزاجی ان کے اندر بہت دیکھی ہے، میں نے کئی پروگرام ان کے ساتھ کیے ہیں، اور میں یہ توقع کر رہا تھا کہ بھرپور مذمت کریں گے، اور بالکل کرنی بھی چاہیے ان کو، کیونکہ ان کی سینئر ہیں ساکھدار، اور ایک سوال کا معاملہ ہے، سوال کا۔ اس صحافی نے کوئی میں سب سن رہا تھا، میرے ساری آنکھوں سے گزری ہوئی چیز ہے، اور میں کہتا ہوں کہ زرد صحافت کے ہم بھی قائل نہیں ہیں، ہماری جتنی صحافتی تنظیم ہے وہ بھی زرد صحافت کی قائل نہیں ہے، قانون بھی زرد صحافت کی اجازت نہیں دیتا، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ صحافی نے یہ کہا IMF کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ جو سوال تھا صحافی کا، اس کا تحمل مزاجی سے جواب دینا۔ جب ہاشمی صاحب جیسے لوگ یہاں بیٹھ کے پروگرام کے اندر ہمارے سامنے پی ٹی آئی کے ذہن ساز ہوئے لوگوں کو جواب دے رہے ہوتے ہیں تحمل سے، تو کم از کم یہاں وہ مذمت کر کے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ نہیں شاہ صاحب سنیں، بات یہ ہے کہ میں نے وہ نہیں دیکھا، وہ کلپ نہیں دیکھا، اگر اس میں کوئی زیادتی کی ہے تو پھر بھی میں اس کی مذمت کروں گا۔ میں اگر وہاں زیادتی کی ہے صاحبدار صاحب نے، بالکل میں کروں گا، کیونکہ میں پہلے جرنلسٹ تھا، اس کے بعد سیاستدان بنا ہوں۔ میں آپ دیکھیں، پہلے جرنلسٹ تھا، اس کے بعد میں سیاستدان بنا تو ہوں۔ دیکھنے سے پہلے آپ رائے قائم نہیں کریں نا، میں ہاشمی صاحب آپ کو لنک بھیجتا ہوں، میں آپ کو کلپ بھیجتا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ میں نے کلپ نہیں دیکھا ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ دیکھیں ایک شخص جو ہے اس ملک کے لیے جو اتنا کام کر رہا ہے، اگر اسے چھیڑ چھاڑ کریں گے تو یار وہ بھی تو انسان ہے نا۔ دیکھیں ملک کے لیے اسحاق ڈار اکیلے کام نہیں کر رہا ہے، آپ کا چوتھا ستون جو ہے وہ بھرپور کام کر رہا ہے، اپنی جانیں بھی دے رہا ہے، صعوبتیں بھی سہ رہا ہے، اور آپ خود صحافی رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس فیلڈ کے اندر۔ ہاشمی صاحب یہ فیلڈ کانٹوں کا سڑک ہے پورا۔ یہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا مجھے بتائیں، آپ پرانے سے وہ ہے نا صحافی یہاں پہ؟ میں تو اسی لائن میں بڑھا ہو رہا ہوں آپ کے سامنے، مجھ میں بچا کیا، لیکن میں جانتا ہوں یہ لڑکے کس طرح کوریج کرتے ہیں، کیا محنت کرتے ہیں، آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ نہیں شاہ صاحب، ہمارے سامنے کے جو اسٹوڈنٹ وہ جرنلسٹ جو تھے وہ کہاں پہنچے ہوئے مجھے بتائیں آپ۔ نہیں، جنہوں نے نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی ان کو میں کب کہہ رہا ہوں کہ آن کر لیں، آپ کی حکومت ہے، آپ احتساب کریں۔ میں کہتا ہوں آپ کل کمیٹی تشکیل دیں جس میں زرد صحافت والوں کو جو ہے وہ محاسبہ کیا جائے، کڑا احتساب کیا جائے، جنہوں نے سیاسی اسپوک مین بنے، جنہوں نے پارٹیوں کی ترجمانی کی، آپ کڑا احتساب کریں، آپ کی حکومت ہے، ہم نے کب منع کیا؟ نہیں سنیں آپ، گنے چنے صحافی ہیں، نہیں گنے چنے صحافی ہیں جنہیں گورنر بھی فوراً بلاتا ہے، جنہیں وزیر اعلیٰ بھی فوراً بلاتا ہے، جنہیں شکیل ممبر بھی فوری طور پر بلاتا ہے، اور جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، جو کامیاب، جو بڑے پائے کے سیاست جرنلسٹ ہیں، انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ۔ چلیں مجھے لاسٹ میں ہاشمی صاحب، IMF کے معاملات ابھی تک جوں کے تو ہیں، ابھی تک کوئی اس پہ وہ کہتے ہیں نا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آ رہا۔ یار دیکھیں ہم IMF سے آگے نکل چکے ہیں انشاءاللہ۔ ہم پہلے تو IMF کا یہ پروگرام مکمل ہوگا، اگر نہیں ہو تو انشاءاللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پہ۔
اب شہباز شریف صاحب نے سپیڈ پکڑ لی ہے اور ملک کی ترقی کرے گا اور انشاءاللہ چند مہینوں میں دیکھیں گے یہ ملک کہاں جاتا ہے ابھی جو نا یہ. تو پھر اگر آئی ایم ایف نے آپ کہہ رہا ہوں دیکھیں سنیں اپنا ساجد بھائی, میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے شہباز صاحب کے بارے میں بات کی تھی جب غلط ہو رہے تھے کام, لیکن آج میں کہتا ہوں شہباز صاحب نے سپیڈ پکڑ لی ہے اور انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت کے اندر پاکستان ترقی کرے گا, الیکشنز بھی ہوں گے اور فیئر الیکشنز ہوں گے اور جو بھی جیتا پاکستان کا وہ مستقبل کا وزیر اعظم ہوگا. تو یہ بالکل آپ بات بالکل ذہن سے نکال دیں. اور مریم نواز صاحبہ بھی میدان میں آ چکی ہیں اور آئندہ انشاءاللہ الیکشنز کے اندر بھرپور ہم کامیابی بھی حاصل کریں گے. جنوری میں آ رہے تھے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ابھی تک نہیں آئے, رکاوٹ کیا ہے؟ جلد آ رہے ہیں, بہت جلد آ رہے ہیں, رکاوٹ کوئی ہے؟ بہت جلد آ رہے ہیں. کوئی ڈیڈ لائن؟ اگست. میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ جلدی آ رہے ہیں. آپ کو پروگرام میں آؤں گا, آپ کو ڈیڈ لائن بھی دے دوں گا آپ کو میں جو نا. چلے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سید, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا ہاشمی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. شاہ صاحب آپ نے سنا یہ حکومتی رویہ تھا کہ مذمت نہیں ہوئی. دراصل ہوا کیا کہ قبل از وقت آپ سوال کر گئے, انہوں نے کلپ ہی نہیں دیکھا تھا, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے. آپ یا تو ان کو آگاہ کرتے کہ میں اس موضوع پہ سوال کروں گا, تو اس میں یہ ہوتا کہ وہ کم از کم اپنے سینئرز کو کہتے ہیں کہ دیکھیں صحافت ایک آئینہ ہے, ہم آئینہ ہی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بھی آئینے میں دیکھتے ہیں اور پھر ہم دوسرے کو بھی آئینہ دکھاتے ہیں. ہم کوئی جرم نہیں کرتے, کوئی غلط بات نہیں کرتے, ڈومینز ہمیں بھی پتہ ہے, بائی لاز ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے کہاں کس سے کیا سوال کرنا ہے اور کس حد میں رہ کے کرنا ہے. ایسا تھوڑی کہ ہم زرد صحافت لے کے یہاں بیٹھ گئے, یا ہمارے دوست احباب جو صحافی ہیں, بھائی ہیں ہمارے, وہ زرد صحافت کر سارے کو آپ ایک اس میں نہ تولیں, سب کو آپ ایک اس میں نہ, آپ نے ڈائریکٹ ایک آدمی کو جو ہے وہ ٹھیک قرار دے دیا اور صحافی کو غلط بغیر کلپ دیکھے ہوئے, یہ بھی غلط بات ہے, اس کی بھی مذمت. مرتضیٰ وہاب صدیقی پہ آتے ہیں, اب کراچی میں آتے ہیں. مرتضیٰ وہاب صدیقی اب اس شہر کی کمان سنبھال رہے ہیں, تو کچھ لگتا ہے آپ کو حکومت بھی آپ کی ہے, صوبائی سٹی گورنمنٹ بھی اب آپ کی ہے, اب کچھ ہوگا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اس وقت بڑے امتحان میں ہے. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جہاں سانجے کی ہانڈی ہوتی ہے تو وہ کہیں بیچ چوراہے پہ پھوٹ جاتی ہے. ابھی وفاق بھی جو ہے وہ ساتھ ہے, سندھ گورنمنٹ بھی ساتھ ہے, بلدیات بھی آپ کی ہے, مطلب پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی کے اندر ہے. اس وقت عوامی سوالات اٹھیں گے اگر کوئی کام رک گیا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سپیڈ پکڑی ہوئی. صرف ایک چیز پہ تحفظات ہیں جو میں یہاں ذکر کر رہا ہوں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہ میری آواز جانی چاہیے. دیکھیں گورنر سندھ جو ہے وہ وفاق سے لگائے گئے اور آپ سے پوچھ کے لگائے گئے, سب الائی ہیں, سب وہاں پہ 11 پارٹیاں 12 پارٹیاں 13 پارٹیاں متفقہ رائے رکھ کے آپ کا گورنر لگایا گیا, جو کہ دن رات وہ بھی کام کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کامران ٹسوری کام کر رہا ہے, اچھا نیوٹرل ہو کے کر رہا ہے, وہ یہ نہیں بتا رہا کہ میں کون ہوں. وہ علاقوں میں بھی جا رہا ہے, جیسے مراد علی شاہ صاحب جا رہے ہیں, اور ٹاپ گیئر لگا ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب یہ سب ایک دھوڑے لگی ہوئی ہیں, اور جو دوسرے بلوچ صاحب ہیں وہ بھی ڈپٹی میئر بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. مگر حلف برداری کی تقریب میں نے دیکھا کہ 3 چیئرز جو سامنے تھیں فرنٹ پہ, ایک پہ مراد علی شاہ صاحب تھے, ایک پہ ایک اور محترم شخصیت تھی, اس طرف رائٹ پہ جو گورنر سندھ بیٹھے تھے. مرتضیٰ وہاب آئے ہیں حلف برداری کی, گورنر سے ہاتھ نہیں ملایا, گورنر صاحب سے ہاتھ نہیں ملایا. یہ کیا پیغام ہے؟ میں اس کو کیا سمجھوں, عوام اس کو کیا سمجھے کہ کیا آپ لوگوں کے درمیان کوئی گیپ ہے؟ انہوں نے تو الیکشن سلنڈر کیا آپ کے لیے. ایم کیو ایم کی اگر میں بات کرتا ہوں, کوئی سیاسی پارٹی, پھر کہتا ہوں ہمارا واسطہ نہیں ہوتا صحافیوں کا, لیکن آپ کے الائی ہیں اور آپ کے یہاں پہ سندھ حکومت کے اندر گورنرشپ ان کو ملی ہے تو آپ کی رضامندی سے ملی ہے, اور وہ حصہ ہیں کام کا, کام کو آگے بڑھانے کا, وفاق کی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ کیا پیغام ہے, یہ میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا. تو کام بالا جو ہیں اس کو دیکھیں اور یہ معاملہ کلیئر کریں. مرتضیٰ وہاب صاحب کوئی بیان ویڈیو میسج, آپ نے ویڈیو پیغام جاری کرے مرتضیٰ وہاب صدیقی صاحب, آپ نے گورنر صاحب سے مصاحبہ نہیں کیا اور وہ ویڈیو کافی گردش کر رہی ہے کہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ, کیا ان کو اگنور کیا آپ نے, یہ مسٹیک تھی, یا کہ آپ نے وہ کہتے ہیں نا ایم کیو ایم کو کولڈ شولڈر دکھایا ہے, کیونکہ آپ کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے, کامران ٹسوری صاحب کا جو کہ سندھ کے گورنر ہیں. آپ کی تو بڑی اچھی کولیشن ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اگر آپ مل کے کام کریں گے تو ہی عام آدمی کے مسائل حل کی طرف جائیں گے. جاوید اقبال, جاوید صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایم آر ڈی تحریک تھی تو تب بہت سارے بڑے بڑے نامور لوگوں نے عام آدمی کے لیے لکھا. حبیب جالب صاحب نے جیل بھی کاٹی, کہا تھا جی ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں. تو
آپ کا نظریہ کہیں وہ تو نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ایک وکیل ہیں، آپ لیگل ایڈوائزر ہیں، تو پھر یہ شاعری آپ کا شوق ہے؟ جی بالکل ساجد بھائی، شاعری میرا شوق ہے اور سمجھنے کے جنون کی حد تک ہے، میری ذات کا حصہ ہے، اور موجودہ جو صورتحال ہے انسان کو ہمیشہ پازیٹیو وے میں بات کرنی چاہیے، لیکن مہنگائی نے، بے روزگاری نے اور تعلیم کی جو ہے وہ عدم توجہ تعلیم کے اوپر جو ہے یہ ساری چیزیں مل کے تو ایک بہت ہی غیر یقینی سی صورتحال ہے، بہت ہی سنگینی کی صورتحال ہے۔ اس پہ کچھ کلام میں نے لکھا ہوا ہے، میں آپ کی اجازت سے ضرور سر ضرور۔ موجودہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا گھر ہونا چاہیے، کوئی ایسا در ہونا چاہیے جس پہ کسی بھی غریب کی، کسی ضرورت مند، کسی سائل کی سنوائی ہونی چاہیے۔ تو موجودہ صورتحال میں تو یہ ہے کہ دیس میں اپنے ڈر لگتا ہے، دیس میں اپنے ڈر لگتا ہے، خطرے میں ہر گھر لگتا ہے، دیس میں اپنے ڈر لگتا ہے، خطرے میں ہر گھر لگتا ہے، مایوسی ہے آنکھوں میں، مایوسی ہے آنکھوں میں، جھکا ہوا ہر سر لگتا ہے، جھکا ہوا ہر سر لگتا ہے، قبضے میں اغیار کے گویا، قبضے میں اغیار کے گویا، اب تو اپنا گھر لگتا ہے، قبضے میں اغیار کے گویا، اب تو اپنا گھر لگتا ہے۔ اب چونکہ بات آئی ہے IMF کی اور فائنانس کی، اور اس کے اوپر تو دنیا جنت ہو سکتی ہے، کیا بات، ہمارا وطن بھی جنت ہو ایسا ہی سکتا ہے، ایسا ہی ایسا ہی، جنت سے کم نہیں دنیا ہے۔ جنت ہو سکتی ہے لیکن اس پہ زر لگتا ہے۔ اب وہ زر کس طریقے سے حکومت لاتی ہے، تو چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے دنیا جنت ہو سکتی ہے لیکن اس پہ زر لگتا ہے، اور دنیا ہے تہذیب سے آری، دنیا ہے تہذیب سے آری، مجھ کو یہ اکثر لگتا ہے، مجھ کو یہ اکثر لگتا ہے، اور کٹ جائے گا بالآخر وہ، کیا بات ہے، کٹ جائے گا بالآخر وہ، جو بھی اونچا سر لگتا ہے، جو بھی اونچا سر لگتا ہے، اور حاوی سوچ پہ لوگوں کی، حاوی سوچ پہ لوگوں کی، خیر سے زیادہ شر لگتا ہے۔ یہ تو آپ نے اسحاق ڈار صاحب کے لیے کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ چلیں جی، حاوی سوچ پہ لوگوں کی، خیر سے زیادہ شر لگتا ہے، اور حق کہہ کر قربان ہوا جو سبحان اللہ، شخص وہ مجھ کو نر لگتا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل ایسے ہی۔ جاوید مجھے فرعونوں کا جھوٹا کرو فر لگتا ہے، جاوید مجھے فرعونوں کا جھوٹا کرو فر لگتا ہے، دیس میں اپنے ڈر لگتا ہے، خطرے میں ہر گھر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے زبردست۔ ٹھیک ہے، چلیں جی چلیں جی، مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں سر، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ لاسٹ میں ہم شہر قائد پر بات کریں۔ سٹوری ہماری آخر میں یہی ہوتی ہے کہ کراچی جو معیشت کی ہب جس کو کہا جاتا ہے، اور پورے پاکستان کی معیشت میں شہر قائد کا بڑا کردار ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، رضوان عبدالسمیع، اور آپ الیکٹڈ چیئرمین بھی ہیں آپ جناح ٹاؤن کے۔ بہت شکریہ سر رضوان عبدالسمیع صاحب، آپ نے لیٹ جوائن کیا لیکن آپ نے جوائن کر لیا۔ لیکن میں ایک سوال شروعات یہاں سے کروں گا، قطب صاحب ایک آپ کے ہی پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں، وہ یہاں پہ آئے تھے الیکشن سے پہلے، تو وہ کہہ رہے تھے ساجد بھائی میں آپ کے پاس مٹھائی لے آؤں گا، میئر ہمارا ہی آئے گا۔ میں نے کہا تھا سر ڈپٹی میئر کی آپ کو آفر ہے، رکھ لیں، کام ہی کرنا ہے نا عوام کا۔ انہوں نے کہا تھا نہیں، اس سے کم میں بات نہیں ہوگی، میئر کی مٹھائی ہم لے کر آئیں گے آپ کے پاس۔ تو ہونا آرام ہے، اب سکون ہے آپ لوگوں کو؟ بہت سکون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وینس ٹی وی کا بھی بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور بہت سکون ہے الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 2-3 مہینے کی بات ہے، کر لینا ان کو۔ 2-3 مہینے کیوں سر؟ ابھی آپ دیکھیے گا 2-3 مہینے میں 173 اور 193
173 जब आता है और 193 वहां मौजूद है, तो कैसे आएंगे हाउस में, कैसे चलाएंगे, हाउस चलाएंगे कैसे, बजट कैसे पास करेंगे, आगे मामलात कैसे चलाएंगे। और दुनिया को पता है जिस तरीके से धौंस, इकवा, पैसा, हर चीज चला के जीत के आए हैं, तो कब तक चला लेंगे। हम भी यही हैं, ये भी यही है, पता चल जाएगा पूरी कौम को। और इंशाल्लाह बल्दियात का बदला कौमी और सूबाई में जम के लेंगे और डट के लेंगे इनसे। वो फिर ताकत चलेगी, फिर पैसा चलेगा, ऐवान भी चलेगा, तरक्याती काम भी होंगे। मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी ने कहा है कि अब आप देखें शहर कैसे ये रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, क्या तरक्याती काम है आपको खुद भी पता है। आधा जो शहर है वो तो कमर और जोड़ों के हड्डियों के दर्द से मुब्तला है, और पूरी शहर की सड़कें टूटी फूटी है। बचा क्या है शहर के अंदर? हंसते हैं पाकिस्तान के सारे लोग कराची के अवाम की हालत जार पे। हाथ कर गई ना पीटीआई आपके साथ, पीटीआई के साथ जो हुआ है हाथ कर गई, लेकिन जो हुआ है वो भी आपके सामने है। तस्लीम कर लेना कि नहीं आए लोग, ना निकाल सके आप लोग। ये तो इस मुल्क की सियासत की रिवायत है। आज मुल्क की सियासत की रिवायत है, कैसे तस्लीम कर ले। सेनेट के इंतखाबात में भी यही होता है और असेंबली के इंतखाबात में यही होता है। सॉरी फॉर इंटरप्ट, जब सेनेटर, मेंबर नेशनल असेंबली, मेंबर सूबाई असेंबली वफादारियां तब्दील करते हैं, तो सर चेयरमैन क्या बेचता है इस मुल्क में? इसलिए कि हुकूमत आप इससे वाकिफ नहीं थे, इसलिए कि हुकूमत है इनकी अपनी केटेकर आने में। फिर देखते हैं कैसे चलाते हैं जबर इस्तेदाद का ये निजाम, किस तरह चलता है। केटेकर जाने के बाद कैसे होगा, क्या हाल होगा इनका, ये थोड़ी होगा। हाफिज नईम साहब क्यों कह रहे थे कि हमारे नंबर पूरे हैं? आप एतमाद में लेते ना लोगों को, लोग आप ना निकाल सके। सईद गनी कह रहे भाई हम आपके लिए लोग थोड़ी लेकर आएंगे, आप अपने लोग पूरे करें। हम भी इसी काम में पड़ जाएं। जमात इस्लामी की रिवायत है कि हम अमन की, इंसाफ की और मेहनत की सियासत करते हैं, खिदमत की सियासत करते हैं। जमात इस्लामी कभी भी रिवायत नहीं रही कि लोग को अगवा करें, आपकी खिदमत पे लोग राजी नहीं हुए, नहीं निकले, आप हार गए। आप कहें हम हार गए, कैसे हार गए? सीटें हमारी ज्यादा है, 173 और 193। मैथमेटिकल है, कोई साइंस थोड़ी है, कोई फिजिक्स थोड़ी है। 173 का मेयर आएगा, 193 का मेयर। आपके लोग नहीं आए, क्या अगवा के जरिए नहीं आए, दोस्त के जरिए नहीं आए, रुपया चला, पैसा चला। सबूत दें कि कितने लोग अगवा हैं। मीडिया तो ये भी रिपोर्ट कर रहा था कि डिफेंस क्लिफ्टन के बंगलों में लोग हैं, आप जाते, उनको मनाते, उनको एसआईयू के इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है, और आप कह रहे हैं कि वहां जाते। भाई पहला इजलास हो जाने में, ये गए हैं, जो उठे हैं, जो अगवा हमेशा के लिए थोड़ी अगवा हुए हैं, जो बिके हैं वो हमेशा के लिए थोड़ी हुए हैं। देख लेंगे, पहला इजलास हो जाने में 193 एक तरफ होंगे, 173 एक तरफ होंगे, बजट पास करके दिखा दें, फिर खरीदेंगे। तहरीक अदम एतमाद आएगी, फिर खरीदेंगे, दोबारा आएगी। कब तक खरीदेंगे, कब तक खरीदेंगे, कब तक अपने, कभी तो इनके खजाने भी खाली होंगे, फिर देखी जाएगी। इस आपके रवैये से ये लग रहा है कि आप सिटी गवर्नमेंट के काम में रोड़े अटकाएंगे, आप तामीर और तरक्की के सफर में रुकावट हैं। तामीर और तरक्की के सफर में हम इनके साथ हैं, जहां ये प्रोजेक्ट लाएंगे हम साथ हैं। हम बजट भी मंजूर नहीं होने देंगे। बजट जो जिस तरह लाएंगे उसमें अभी हमारी तजावीज शामिल करेंगे, हम बिल्कुल मंजूर होने देंगे। नहीं, हमारी तजावीज मंजूर नहीं हो। आप लोग इस वक्त अपोजिशन में, आप लोग ऊपर से उतरे हुए फरिश्ते ही मखलूक तो नहीं है ना कि आपको अगर ना करेंगे तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं होने देंगे। आपका रवैया भी तो होना सर। हमारी तजावीज आएंगी, हम मंजूर कराएंगे। हमारी तजावीज नहीं आएंगी, बजट मंजूर करके दिखा देंगे। तो फिर काम कैसे होगा तरक्की का? ये मानेंगे हमारे, ये कैसे नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। सब कुछ छीनने के बाद भी 13 टाउन इनके पास नहीं है ना, 25 में से टाउन तो अपोजिशन के पास भी है ना। और डेवलपमेंट का बजट, डेवलपमेंट का काम तो टाउन में भी होगा। कराची के शहरी इलाकों के सारे टाउन हमारे पास हैं, और अतराफ के टाउन इन्होंने हथिया लिए। आप देख ले, पूरा सेंट्रल हमारे पास है, ईस्ट हमारे पास है। समी साहब ये कह रहे होंगे मुझे या किसी भी टीवी चैनल पर कि मेरे टाउन को बजट नहीं मिल रहा, मेरे टाउन को पैसे नहीं मिल रहे। टाउन खुद रेवेन्यू जनरेट करेगा इंशाअल्लाह। टाउन खुद जो है अपना बजट बनाएगा, अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा, और मिसाली टाउन बनाएंगे। देखिएगा मिसाली, ये ना मिसाल उस वक्त देनी पड़े जैसे वसीम अख्तर साहब हीरो बने थे लास्ट में आके कि मुझे नहीं थे इख्तियारात मेरे पास। इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। हाफिज साहब की टीम के हर फर्द का ये नारा है कि इख्तियारात का नारा नहीं रोएंगे। आवाम सुन ले, इख्तियारात 1 रुपए का होगा, काम 10 रुपए का करके दिखाएंगे। इख्तियारात 10 रुपए के होंगे, काम 100 रुपए का करके दिखाएंगे। ये मैं दावे से पूरी मीडिया पे तमाम आवाम के सामने कह रहा हूं कि हम भी यही है, ये भी यही है, काम करने वाले लोग हैं। निमतुल्लाह खान की, अब्दुल सत्तार अफगानी की लेगेसी को बरकरार रखेंगे, आगे चलेंगे, रोएंगे नहीं, और ना शिकवा करेंगे और ना नुहा करेंगे। लास्ट में बहुत सारे एलिगेशन अल खिदमत पर भी लगे कि वो फंड आप लोग पॉलिटिकल मामलात में इस्तेमाल करते हैं, सियासी कैंपेन भी आप उस ज़कात खैरात के पैसे से चलाते हैं। तो ये जो आप 1 रुपए का काम 10 रुपए का करेंगे, ये भी उसी पैसे से करेंगे? गवर्नमेंट आपकी है, ऑडिट कराएं। ये गवर्नमेंट का काम इल्जाम लगाना थोड़ी होता है। गवर्नमेंट का काम तो तहकीक करना होता है। ऑपोजिशन इल्जाम लगाती है, गवर्नमेंट आपकी है, एफबीआर आपकी है। जब आप पे इल्जाम लग रहा है, आप सईद गनी को ले आए ना,
हमने तो ऑडिट रिपोर्ट दी है, कंपनी से थोड़ी कराते हैं हम, नामी ग्रामी हम ऑडिट कंपनी से ऑडिट कराते हैं, आप चेक कर ले, अकाउंट्स आपके पास है, स्टेट बैंक है, फेडरल में आप है, प्रोविंस में आप है। सईद गनी साहब सूबाई मिनिस्टर पे आप हरजाना डाले अगर आप पे उन्होंने आपकी बिल्कुल डालेंगे हरजाना, ये भी आप देखिएगा 2 दिन के अंदर, मैं उन्हें कह रहा हूँ मीडिया पे 2 दिन में आप देखेंगे ये हरजाना भी आएगा इनके ऊपर, अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं बिल्कुल। फेक और इल्जाम है। भाई गवर्नमेंट का काम इल्जाम लगाना, गवर्नमेंट का काम तो गिरफ्तार करना होता है, गवर्नमेंट का काम तो साबित करना होता है। इल्जाम गवर्नमेंट लगाती है, ऑपोजिशन लगाती है, ये कैसी गवर्नमेंट इल्जाम लगा रही है? और अगर इनको ये शक है तो साबित करें, इन्वेस्टिगेट करें। अगर अब भी वक्त नहीं बिगड़ा ना, अभी भी वक्त नहीं गया, डिप्टी मेयर की अगर ऑफर आती है जेआई जमात इस्लामी कबूल करेगी? कभी भी नहीं लेगी, नहीं लेंगे आप लोग? हमारा हक है पूरा मेयर, हमारा हक है डिप्टी मेयर, अपने हक से 10 बार लेंगे, एक सीट वापस लेंगे। हाफिज साहब नादरा जाएं, नाम के आगे मेयर लिखवा लें, एक सीट मेयर तो वापस नहीं आ रहे, लेंगे। हाथ में लकीर ही नहीं है उनके। ये तो ये कह रहे हैं आपके लकीर नहीं है, ये तो सिर्फ बोतल खोल के टिश्यू पेपर दे सकते हैं, ये आगे लीडर नहीं बन सकते, ये सिर्फ सिंध की सियासत कर सकते हैं, कराची में अपनी बदमाशी दिखा सकते हैं, वो भी वक्ती तौर पे होगा, कुछ भी नहीं। आप देखिए एक सीट वापस लेंगे, ये बावर करा दूंगा अभी भी बैठ के, एक सीट वापस आएगी, देखिएगा। डिप्टी मेयर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। डिप्टी मेयर क्या करेंगे? मेयर हमारा है, हाफिज नईम मेयर आएगा, जमात इस्लामी का मेयर आएगा। चले जिसे शाह साहब, चूंकि कराची पे भी आपकी बड़ी गहरी नजर होती है, आपको याद होगा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि जियाला मेयर आएगा, और कराची वालों ने देख लिया, आ गया जियाला मेयर। देखें, और आज फिर जमात इस्लामी कह रही है कि मेयर से कम पे बात नहीं होगी, इससे कम पे नहीं है। जो बहस हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। पिटीशन फाइल कर दी है जमात इस्लामी ने, और मेयर डिप्टी मेयर का इंतखाब हो चुका, उसको अब कोर्ट जाने और कोर्ट के मामलात जाने, बहुत जल्द आपके सामने वहां से भी आ जाएगा, जजमेंट आ जाएगी, इंशाल्लाह फैसला आ जाएगा। अदलिया पे इन्हें भी भरोसा है, उन्हें भी भरोसा है, कोई लड़ाई नहीं है। जहां तक बात हो रही है अभी इस वक्त शहर कराची की तरक्की की, जो बड़ी मुश्किल से चमन में दीदावर पैदा हुआ है, तो कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को भी बड़ी तादाद में वोट दिया है, बिल्कुल ऐसा ही है, लाइक किया है, प्यार किया है, ठीक है। अगर थोड़ी सी सियासी गलती की वजह से 2 सीटें चली गई मेयर डिप्टी मेयर की, तो एक बड़ी तादाद इलाकाई नुमाइंदों की इनके पास मौजूद है, जो हर इलाके में जाके अपनी से बना के काम कर सकते हैं। इस वक्त कराची को आप लोगों की जरूरत है, लड़ाई झगड़ों की जरूरत नहीं है। अगर कोई काबिज है बकौल इनके कि जी कल सामने आ जाएगा परसों, आवाम अब बच्ची नहीं है, देख लेगी कल। और जो हुआ हमने देखा, देखे मैं मुंह खोलता हूं तो फिर बात कहीं से कहीं चली जाती है, और वो कहते हैं जी शिकायत होगी, मगर मुझे अच्छी तरह पता है किसने किस कैंपेन पे, इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन की कैंपेन पे किस पार्टी ने कितने अखराजात किए हैं। हम फील्ड में होते हैं, हमें सब पता होता है। ऑडिट कोई करे ना करे, क्योंकि कहते हैं ना वो भीड़ के अंदर सारे एक हमाम में नंगे, कौन करेगा एहतसाब, लेके आओ, बिल्ली के गले में घंटी कौन मानेगा, वो हो नहीं सकता। तो कैंपेन जब चली है, किसका पैसा कहाँ कितना लगा, किसने कितने अरब डुबा दिए, सब पता है, हमें सब मालूम है। ये बातें तो बेकार हैं, छोड़ दीजिए। असल बात यह है कि मेरे शहर कायद की आवाम कहाँ खड़ी है, उनके मसाइल कैसे हल होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह हुआ, इनके कुछ भी नहीं है, लोगों की टाई और घुटने रीढ़ की हड्डियां चली गई। हम बजट ही मंजूर नहीं होने देंगे, अभी ये मामला चलेंगे, ये कुछ भी नहीं होना, ये कुछ भी नहीं होना, काम चलेगा। अगर इसमें तजाद होगा ना, जैसी ये बातें कर रही है, जो ये ज़ाहिर तसादुम की तरफ, अगर खुदा ना खास्ता, लेकिन मुझे हाफिज नईम साहब का अच्छी तरह मालूम है, ठीक है, कि बहुत कूल माइंडेड है और आवामी आदमी है, वो आवाम का भला चाहते हैं, ठीक है। तो अगर इन्होंने ये सब मामलात किए तो फंड्स रुकेंगे, और इतने बड़े टाउन्स के फंड रुकना जो है वो फिर आवाम की खिदमत खत्म हो जाएगी। आ गया शाह साहब पॉइंट आपका। मैं एक लास्ट सवाल जमात इस्लामी से करूंगा, और उसके बाद हम जावेद इकबाल जावेद से हम लास्ट में चंद अशार भी सुनेंगे अहले कराची वालों के लिए, कि यहाँ पे सब कराची कराची तो करते हैं, लेकिन कराची के असल बेटे कौन है और कौन सिंसियर है। सिंध हुकूमत पे तो बड़ी तनकीद के निश्तर चले, और फिर सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी पे, फिर अब MQ मैदान में उतरी, फिर कराची, फिर सिंध के दूसरे शहर, फिर इल्ज़ामात, फिर हम फसाद की तरफ तो कहीं नहीं जा रहे। रिजवान अब्दुल समी साहब, आपको याद होगा हाफिज नईम साहब ने कहा था कि कराची इन वडेरों की औताक नहीं है, याद होगा आपको। अब उन्हीं वडेरों ने जमात इस्लामी को औताक की जगह औकात नहीं दिखा दी। होना आराम है ना,
अब आप इसको तस्लीम कर ले कि हम भी औकात पे आ गए, हमें मेयरशिप नहीं मिली, क्या देखिए कहेंगे? जमात इस्लामी के लिए मेयरशिप लेना ना लेना कोई ये कामयाबी नाकामी इलेक्शन ये कोई आखिरी दिन नहीं है और आखिरी इलेक्शन भी नहीं है और आखिरी चीज भी कोई नहीं है। हमने तो अभी कहा ना कि हुनर आराम आ गया ना, अभी देख लेंगे कुछ दिन बाद कि हुनर आराम आता ही नहीं आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है कि तरक्की के लिए हम आगे बढ़ेंगे और तरक्की के लिए हम सारी चीजें मिलके भी करेंगे और टाउन हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल टाउन बना के दिखाएंगे। ये तो टाउन कुर्बानी हमारे पास देने है। वाले लोग हैं, मैं इनकी अभी की क़यादत नहीं है, बहुत अरसे से जवानों को लेके आए, बुढ़े हो गए। जमात इस्लामी कोई नई और बोर्न बेबी जो नहीं है। टाउन हमारे पास है वो मॉडल टाउन बनेंगे। देखिए जमात इस्लामी की पूरी एक लेगेसी है हमारे पास डेवलपमेंट की, जो पार्स फ्लाईओवर अंडरपास कराची की डेवलपमेंट के लिए काम किया हमने। मैं आपको रिकॉर्ड क्लियर बताऊं कि पानी का कराची में इतना बड़ा मसला है, ये 15 साल से इनकी गवर्नमेंट है, ये बता दें एक कतरा पानी वो तो कराची में बिलावल लेकर साहब आए। भी बेचारे हैं ना, वो उनको भी टैंकर से पानी मिलता है। टैंकर से पानी मिलता है। आप वाटर बोर्ड में से पूछे कि 2004 के बाद कराची में एक कतरा पानी का इजाफा नहीं कर सके 15 साल में, तो ये क्या डेवलपमेंट करेंगे? इंशाल्लाह जो मॉडल टाउन हमारे पास है उनको मॉडल बनाएंगे। क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो कि आप यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे या वैसे आप अपने अवामी गैदरिंग्स में, अवामी इज्तिमात में ये कहें कि चलें जी हमें टेक्निकली ही हराया गया, हम और हुकूमत मिल के काम करेंगे, इत्तेहाद नज़र आएगा लोगों को, लेकिन नहीं। आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो भी काम होगा हम साथ खड़े हैं। आवाम के लिए काम होगा, किसी के भी झंडे के तले हो, किसी की भी तख्ती लगे, क्योंकि उससे बेनिफिशियरी तो आवाम ही होगी, वो हम साथ खड़े हैं। हर प्रोजेक्ट के अंदर हम साथ खड़े हैं और हम साथ देंगे, चाहे किसी का भी नाम आए, आवाम का फायदा है। हम तो ये चाहते हैं कि कराची के लिए प्रोजेक्ट आए। पिछले 5 साल में कराची के लिए फेडरल गवर्नमेंट का भी कोई प्रोजेक्ट नहीं आया और किसी ने भी कराची के लिए एक BRT आप देखें बननी शुरू हुई है, वो अजाब इलाही हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। और फेडरल भी हमारे लिए प्रोजेक्ट दे, प्रोविंस भी हमारे लिए प्रोजेक्ट दे, हम साथ खड़े और हर तरह का ताउन करेंगे। आपने कहा मॉडल टाउन बनेंगे, अपकमिंग कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अहले कराची वेरी सून देखेंगे, उनका समर आवाम तक जाएगा? देखिए अभी तो जो सरेदस्त जो हमको मसाइल का सामना है उसमें देखिए हमारे पास सड़कों की बहुत बुरी हालत है। तो सबसे पहले, और सफाई सुथराई का निजाम बिल्कुल खराब है और पार्क हमारे तबाह बर्बाद हो गए। तो टाउन में सबसे पहले तो हम सफाई सुथराई, सड़कों का असरनो तामीर और रिपेयर और पार्क को डेवलप करेंगे। इंशाल्लाह आपको हमारे जितने टाउन्स हैं उसके अंदर ये 3 चीजें लाजमी मिलेंगी और बेहतरीन मिलेंगी इंशाल्लाह। कहते हैं ना कि मासूमाना सवाल है सर, कई पार्कों पे कब्जे हो गए हजरत, आप बनाने की बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, चाइना कटिंग हुई इस शहर में, क्या क्या नहीं हुआ? आप मुझसे बेहतर अब जानते जहां हैं। काम हो गया वहां तो कुछ नहीं होता। मैं अपनी मिसाल दूं, मेरा ताल्लुक UC8 जिन्ना टाउन से है। मैं दावे से बोलता हूं कि वहां 1 इंच भी जमीन पे अगर चाइना कटिंग हो गई हो तो मैं भी इधर ही हूं और आप भी इधर हैं। किडनी हिल वहां 62 एकड़ जमीन थी, हमने FIR झेली। जान की अमान पाऊं, मैं बता दूंगा आपको, आपने इतना बड़ा दावा कर दिया है, बिल्कुल डन है, मैं भेज दूंगा सर। बिल्कुल मैं सामने खड़ा होकर आपके सामने मौजूद रहूंगा वहां पे। मैं कोई चाइना कटिंग नहीं है, कोई चाइना कटिंग नहीं है। कोई कब्जा माफिया UC8 नहीं जिन्ना है। टाउन, UC8 जहां से मैं 2015 में काउंसलर भी रहा, जहां के हमारे चेयरमैन जुनैद मुकाती 2000 में भी जीते, 2004 में भी, 15 में भी और 23 में भी जीते। 1 इंच हमने जमीन नहीं छोड़ने दी हमने, 1 इंच। और इस तरह के जो पार्क्स जो सब डेवलप्ड हैं सब डेवलप सब डेवलप्ड है इंशाल्लाह। पूरे टाउन में से सारे पार्क हमने लिस्ट निकाल लिए पार्कों की। हमारे जितने टाउन हैं सबसे पहले हम पार्कों को वागुजार करा के, अब जो जहाँ रहायशी अख्तियार हो गई, जो जाना कटिंग हो गई, वहां तो आपको पता है कोई कुछ नहीं कर सकता। वहां तो लोगों को बेघर करने की सर, नस्ला टावर भी गिरते देखा है ना सर हमने, कराची वालों ने गिराए, बिल्डोजर ले आए जमात इस्लामी वाले, हो गया इनकलाब ले आए ना सर, आपने कहा कि इनकलाब आएगा। बजाय देखें हुकूमत तबाह इसलिए हुई कि पुराने एहतसाब की पीछे ही पड़ी रही। आगे बढ़े, रेवेन्यू जनरेट करें, टाउन्स में काम करें, पब्लिक की बेहतरी के लिए काम करें और आवाम की खिदमत के लिए सब मिलकर आगे बढ़े। आगे आपका पॉइंट जावेद इकबाल जावेद साहब, लास्ट में सर हम चाहेंगे कि आपके अशार सुने और फिर हम इख्तिताम की तरफ जाएं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साजिद भाई। मैं तो साहब को भी सुना, उससे पहले जो है आपने लाइव भी लिया एक साहब को, उनको भी सुना। हुकूमती रहनुमा थे वो, बिल्कुल हुकूमती रहनुमा थे और हम समझते हैं कि ये शहर, ये सूबा और ये वतन हम सब का घर है। ट्रू, घर को मिलकर बनाना चाहिए। और इसी घर के ऊपर एक गज़ल है मेरी, मैं पेश करता हूँ अपने अल्फाज में कि इससे क्या बढ़कर होता है, इससे क्या बढ़कर होता है, घर तो आखिर घर होता है। क्या बात है। इससे क्या बढ़कर होता है, घर तो आखिर घर होता है। सारी दुनिया बाद में है के, सारी दुनिया बाद में है के, सबसे पहले घर होता है, सबसे पहले घर होता है।
اور کرو حفاظت پہلے اس کی، کیا بات ہے، کرو حفاظت پہلے اس کی، بام سے پہلے در ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، کیا بام ایسا سے ہی ہے، پہلے در ہوتا ایسا ہی ہے، ہے۔ اور خودداری کا شرف ملے تو، خودداری کا شرف ملے تو کیا اس سے بہتر ہوتا ہے، کیا اس سے بہتر ہوتا ہے۔ اور اب چونکہ وطن ہمارا ماں کی صورت ہے تو ماں کی شان نرالی سب سے، ماں کی شان نرالی سب سے، کب اس کا ہم سر ہوتا ہے، ماں کب کی اس کا ہم شان سر ہوتا ہے؟ نرالی سب سے، کب اس کا ہم سر ہوتا ہے، اور سانپوں میں کیسے رہتا ہوں، ہو سانپوں میں کیسے رہتا ہوں، احساس مجھے اکثر ہوتا ہے، احساس مجھے اکثر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، مطلب تک جو رہتا ہے، مطلب تک جو رہتا ہے، رشتہ وہ کم تر ہوتا ہے، اور افسر افسر کیا کرتے ہو، کیا بات ہے، افسر افسر کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو، نوکر تو نوکر ہوتا ہے، نوکر تو نوکر ہوتا ہے، روپ جوانی عہدہ عزت، روپ جوانی عہدہ عزت، احساس انہیں کھو کر ہوتا ہے، کیا بات ہے، احساس انہیں کھو کر ہوتا ہے، کیا جیون کی قدر بلا ہے، کیا جیون کی قدر بلا ہے، معلوم یہ سب مر کر ہوتا ہے، معلوم یہ سب مر کر ہوتا ہے، جاوید اسے قائل مت کرنا، جاوید اسے قائل مت کرنا، منکر تو منکر ہوتا ہے، منکر تو منکر ہوتا ہے، کیا بات ہے، اس سے کیا بڑھ کر ہوتا ہے، گھر تو آخر گھر ہوتا ہے، بالکل۔ اور یہ ملک بہت اور یہ شہر، Thank you. یہ دونوں ہمارے گھر ہیں، اور اس گھر کو ہم لوگ ہی بنائیں گے، اور ہماری حکومتیں اور انتظامیہ ہی بنائے گی۔ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل منڈے کو، پیر سے جمعہ آپ لائیو دیکھتے ہیں تم سے ہے پاکستان ود ساجد حسین، اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے۔ اللہ حافظ۔